آج سے تقریباً 100 ملین سال پہلے یہ وہ دور تھا جب دنیا میں سب سے بڑے جانور ڈائنوسور رہا کرتے تھے۔ اس دور میں زمین کا نظارہ بالکل الگ تھا، انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور زمین پر صرف قدرت اور ان خونخوار جانوروں کا راج تھا۔ یہ جانور آج کے دور کے سب سے اونچی بلڈنگ سے بھی لمبے ہوا کرتے تھے۔ ان کا جبڑا اتنا طاقتور ہوا کرتا تھا کہ وہ پلک جھپکتے انسانوں کی ہڈیوں کا چورا کر سکتے تھے۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو یہ خونخوار اور خطرناک جانور تھے۔ 170 ملین سال پہلے ان جانوروں نے زمین پر حکومت کی تھی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ان کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹ گیا۔ اس دن ایسا کیا ہوا تھا اور یہ جانور کیوں اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، یہ سب جاننے کے لیے شروع سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سال 1677 کی، جب رابرٹ پلاٹ نامی ایک شخص کو زمین سے ایک بہت بڑی ہڈی کا فوسل ملا۔ رابرٹ کو لگا کہ یہ پرانے دور میں ایک رہنے والے کسی بڑے انسان کی ہڈی ہوگی، لیکن رابرٹ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس نے ایک ایسی چیز ڈسکور کر لی تھی جو دنیا کو حیران اور پریشان کر دینے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 142 سال بعد یعنی 1819 میں ایک برٹش سائنٹسٹ ولیم بگلینڈ نے اپنے علاقے میں ریسرچ شروع کی۔ ریسرچ کے دوران زمین کے اندر سے انہیں لاکھوں سال پہلے ایک بہت بڑے جانور کا فوسل ملا۔ انہوں نے اس فوسل کو بڑے احتیاط سے باہر نکالا اور فوسل پر ریسرچ شروع کر دی، اور 5 سال گزر جانے کے بعد اس فوسل کو ڈائنوسور کا نام دیا گیا۔ ڈائنوسور ورڈ گریک زبان کے ورڈ سے بنایا گیا تھا، جس میں ڈائنوسور کا مطلب ہے ٹیریبل اور سور کا مطلب ہے لیزرڈ۔ بس یہ وہ دن تھا جس کے بعد زمین کے اندر سے ہزاروں قسم کے ڈائنوسور ڈسکور ہونے لگے۔ ملنے والے فوسل اتنے بڑے اور خطرناک تھے جس نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میگوسورس یہ وہ ڈائنوسور تھا جس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا گیا تھا۔ شروعات میں ان جانوروں کی مختلف طرح کے ڈرائنگز بنائی گئی تھی جو بالکل مختلف دکھ رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ان پر ریسرچ بڑھتی گئی اور ڈرائنگ سے موڈیفائی کر کے ان کی ایک فائنل اپیرنس تیار کر لی گئی جو کہ آج کے وقت کچھ ایسی دکھتی ہے۔ آج کے وقت میں تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ ڈائنوسور کے فوسلز کو ڈسکور کیا جا چکا ہے، جس میں 900 ڈائنوسور کی الگ الگ اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور یہ گنتی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال 45 سے بھی زیادہ ڈائنوسور اور نئی نئی اسپیشیز کو ڈسکور کیا جا رہا ہے۔ 2021 میں ڈائنوسور کی کچھ ایسی اسپیشیز کو ڈسکور کیا تھا جو دیکھنے میں بہت ہی یونیک ہے۔ ان میں سے ایک ایسا ڈائنوسور ہے جس کی دم پر ایک پلیٹ بنی ہوئی ہے جسے اسٹیگورس ایلیسن کا نام دیا گیا ہے۔ سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈائنوسور 230 سے لے کر 240 ملین سال پہلے دنیا میں آیا ہوگا، کیونکہ آج تک جو سب سے پرانا فوسل ملا ہے وہ 230 ملین سال پرانا ہے، اور اس دور میں زمین کا نظارہ بالکل ہی الگ تھا۔ آج میپ میں جو کانٹیننٹس دکھائی جاتے ہیں وہ اس دور میں ایک ساتھ جڑے ہوتے تھے، جو ایک سپر کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جسے پینجیا کا نام دیا گیا تھا۔ اس دور میں زمین کا نظارہ بہت ہی سوکھا تھا۔ اس دور میں بہت ہی کم بارشیں ہوا کرتی تھی۔ اس پیریڈ کو ٹرائیسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر آہستہ آہستہ ڈائنوسور جنم لے رہے تھے، اور ٹرائیسک پیریڈ میں ڈائنوسور شروعات میں جب آئے تھے تو وہ سائز میں 2 سے 4 فٹ تک بڑے ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ملین سال پہلے جب ٹرائیسک پیریڈ کا دی اینڈ ہوا تو ان چھوٹے ڈائنوسور کی جگہ بڑے اور خونخوار ڈائنوسور نے جنم لیا۔ 201 ملین سال پہلے زمین کا کلائمیٹ اچانک سے چینج ہوا تھا، جس کی وجہ سے پینجیا جو کہ ایک سپر کانٹیننٹ تھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے پینجیا پیریڈ کا بھی اینڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد 6 لاکھ سال پہلے ایک جوراسک پیریڈ کا آغاز ہوا تھا۔ 201 ملین سال سے لے کے 145 ملین سال تک کا پیریڈ کو جوراسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر طرح طرح کے ڈائنوسور ابھر رہے تھے اور زمین طرح طرح کے خونخوار ڈائنوسور سے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ڈائنوسور قد میں بہت بڑے اور ہزاروں کیجی سے بھی زیادہ وزنی ہوا کرتے تھے، اور پھر زمین پر اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے جو ان ڈائنوسورز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ زمین پر ایک بہت بڑا اسٹرائڈ جس کا سائز 10 سے 15 کلومیٹر بڑا تھا وہ زمین کی طرف آتا ہے، اور یہ اسٹرائڈ زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس اسٹرائڈ کی اسپیڈ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ تھی، جو کہ ایک جیٹ کی ایئر لائن سے بھی 150 گنا زیادہ تھی۔ یہ اسٹرائڈ میکسیکو کے علاقے یوکاٹان پیننسولا میں جا گرا تھا، جس نے کچھ ہی سیکنڈز میں ڈائنوسور کو ڈارک بنا کر رکھ دیا تھا۔ اسٹرائڈ جب زمین سے ٹکرایا تھا تو 180 کلومیٹر جتنا بڑا زمین پر کھڈا بن گیا تھا، اور اسٹرائڈ سے بہت بڑی مقدار میں انرجی ریلیز ہوئی تھی جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی اٹامک بم سے بھی 1 ملین زیادہ تھی۔ اس اسٹرائڈ نے زمین کا ٹمپریچر لمحوں میں 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا دیا تھا، جس کی وجہ سے زمین پر موجود ڈائنوسور جل کر راکھ بن گئے تھے۔ اس وقت زمین کا ٹمپریچر بہت گرم ہو گیا تھا، اور زمین پر موجود مٹی اتنی گرم تھی کہ وہ ہوا میں اڑ کر بارش کی طرح برس رہی تھی۔ اسٹرائڈ کا زمین سے ٹکرانے کے بعد زمین پر شاک ویوز اور ہیٹ ویوز بھی آئی تھی، جس کے بعد ہزاروں کلومیٹر کے ایریا تک آگ بھڑک رہی تھی، جس نے کروڑوں درختوں اور جانوروں کو راکھ کر کے رکھ دیا تھا۔ بعد میں چھوٹے چھوٹے جانور امپیکٹ سے سروائیو کر گئے تھے، جس کے بعد زمین پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ کروڑوں سال پہلے زمین پر حکومت کرنے کے بعد ڈائنوسور صرف ایک اسٹرائڈ کی وجہ سے مٹ گئے، اور زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔